नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे कराची के मारूफ ताजिर दानिश मतीन के अगवा बराए तावान की FIR 36/2026 पर, जिसमें मुलविस सिंध पुलिस के ताकतवर तरीन DIG को बचाने की इस वक्त हर तरफ से जो है वो सरतोड़ कोशिशें की जा रही है। वो ट्राइका मुतहरिक हो चुका है, जिसमें खुद मस्कूरा DIG और हैदराबाद के A सेक्शन थाने के SHO नेक मोहम्मद खोसो शामिल हैं, जिसमें साबिका IG भी हैं। इत्तला ये मिली है कि साबिका IG इतवार वाले रोज़ मस्कूरा DIG को लेकर जो है कुरंगी में वाक़या काठी के अहम ओहदेदारों के पास गए, उनकी मुलाकात करवाई उनसे। इन मुलाकातों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुदई मुकदमा 36/2026 के जो हैं दानिश मतीन को उस फरियाद से, उस दरख्वास्त से, उस दावे से दस्तबरदार करवाना है, जिसके ज़द में जो है अब खुद DIG और उनकी पूरी की पूरी टीम आ रही है। अब इस सारे मामले को जो है वो कारोबारी लेन देन का नाम दिया जा रहा है, जो कि अगवा बराए तावान ही की वारदात है। अब कहा यह जा रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है ख़ुद दानिश मतीन पर कि वो इस केस से पीछे हट जाए, अब वो दावा ना करे, ज़ोर ना लगाए। जबकि दूसरी जानिब जो है ख़ुद इस केस के जद में आने वाले A सेक्शन थाने के बदनसीब शरीफ नफ्स ASI मिर्ज़ा राशिद बेग जो है वो उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब मालूम नहीं कि उनकी मुअत्तली किस कानून के तहत की गई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है अपने आला अफसरों के अहकामात के नतीजे में ही किया है। वो क्या कहते हैं, ज़रा उनकी गुफ्तगू आप सुने। फैसल शहजाद जो है ये आपके साथ था, क्या नाम है, जब ये आप गए थे इसके घर से पकड़ने के लिए? जी फैसल शहजाद, क्योंकि जाहिर है हम उसको फरियादी के बगैर तो नहीं जाएंगे, निशानदेही वो ही करेगा। अच्छा, हम तो उसको जानते ही नहीं थे। अच्छा, ठीक है सर। फैसल शहजाद का ये गाड़ी, इसमें कोई प्राइवेट गाड़ी भी इस्तेमाल हुई या सिर्फ मोबाइल में आप गए थे? सर ये प्राइवेट गाड़ी वो FIR में सर जो दर्ज कराई है उसमें सब चीजें मेंशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपको सब चीजें पता है? नहीं, मुझे सब पता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। आप बकौल आपके के सारा हम परमिशन से गए थे, SSP अदील चांडियों की परमिशन थी, उसकी इजाजत से आप लोग गए थे, ठीक है ना? वहाँ गए थे, SHO के में था। कहीं पे भी जाते हैं, जो भी केस दाखिल होता है उसकी परमिशन ली जाती है। भले ये जान शोरे में कोर्ट ही जाऊंगा फिर भी परमिशन लूंगा, फिर उसके बाद में जाना होता है, उसके बगैर नहीं जाते हैं हम लोग। अच्छा, फैसल शहजाद आप लोग के साथ था और आप गए थे, फिर फैसल शहजाद की निशानदेही पर जो है आपने डिफेंस थाने में एंट्री की बाकायदा, मतलब आपका सारा काम जो है वो कानूनी प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया, सारा कोई इसमें इलीगल काम कोई भी नहीं किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से हो। जो भी है, जो रूल्स हैं, लॉ है, उसके मुताबिक हम चले। बाकी अल्लाह मालिक का खैर। तो फिर अब आपको सस्पेंड क्यों किया? आपका जब कसूरी कोई नहीं है, सस्पेंड क्यों किया आपको? सस्पेंड तो जो पूरी चेन होती है वो भी हुआ, अपना डिफेंस थाने से मुंशी वगैरह वो भी सस्पेंड हुआ है। डिफेंस कराची की बात कर रहे हैं? डिफेंस कराची की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। कि उन्होंने एंट्री, मतलब उन्होंने आपको परमिशन क्यों दी, एंट्री क्यों की, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल करेंगे, वो पाबंद है। जाहिर है कि आप एक कानूनी काम गए, आपके पास परमिशन थी, इस मुलजिम को ये आपका ये इश्तिहारी था आपका ना, जो जिसको फैसल, ये जो क्या नाम है, दानिश है, ये इश्तिहारी हो गया था इस केस में? ये मतलूब था, केस में नॉमिनेट था और कोई बात नहीं है। केस में नॉमिनेट था यूं उसमें। ये 29 दिसंबर का वाकया है, 29 दिसंबर का FIR थी 506/2025 19 दिसंबर का 19/12 का है। और इसको गिरफ्तार कब किया आप लोगों ने? सर ये काइंडली मेहरबानी करें, ये जो भी मालूमात लेनी है आप हमारे ऑफिस से वो मैं नाज़रीन, ये थे A सेक्शन थाने के ASI मिर्ज़ा राशिद बेग, जिन्हें अब मुअत्तल कर दिया गया है, जो इस केस के 506/2025 जो कि हैदराबाद थाने में दर्ज हुआ था A सेक्शन में SSP के अहकामात के नतीजे में,
19 दिसंबर 2025 को बाद में इस केस की वो तफ्तीश करते रहे। इस केस में जो है ख़ुद दानिश मतीन जो है वो मतलूब थे और बाद में जो है वो बकौल ASI राशिद बेग के वो वकू और जो फैसल शहजाद जो मुद्दई मुकदमा है उनके साथ हैदराबाद से कराची आए थे। उनके पास जो है ख़ुद उनके SSP हैदराबाद जो है आदिल चांडियो का जो है बाकायदा परमिशन लेटर था और परमिशन लेटर लेके कराची आए थे। डिफेंस थाने में उन्होंने बाकायदा एंट्री की। रोज़नामचे में एंट्री करने के बाद इन तमाम कानूनी जो तौर तरीके हैं वो उन्होंने अपनाए और दानिश मतीन को जो है वो 506/2025 में बाकायदा गिरफ्तार करके जो है वो कराची से हैदराबाद ले गए। यानी उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई अगवा बराए तावान की ये वारदात नहीं की, बल्कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, FIR थी और FIR जो है वो उसकी परमिशन थी SSP आदिल चांडियो की जानिब से, तो उसके तहत ये हमने सारी कानूनी कार्रवाई की। लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। उनके साथ साथ ये भी इत्तला मिली है कि ख़ुद डिफेंस थाने के जो हेड मोरर है कामरान हेड कांस्टेबल उन्हें और रोज़नामचा मोरर जो कांस्टेबल है शुएब, इन दोनों को भी मुअत्तल किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों की मुअत्तली की क्या वजह है। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ने जो रोज़नामचे में एंट्री की है उसमें बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है, बहुत बड़ा इन्होंने गलती की है। गलती इन्होंने की है या गलती ख़ुद जानबूझकर जो है वो SSP हैदराबाद के ऑफिस वालों ने की है, जो उन्होंने परमिशन लेटर बनवाया था मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के हवाले से। उसमें एक सेक्शन जो है 489F का उसमें तस्करा किया गया है, जिसका तस्करा ख़ुद FIR 506/2025 में नहीं है। वो FIR 420 और 406 के दफ़े के तहत है। सिर्फ ये है, उसमें बाउंस चेक का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन जो SSP की रिपोर्ट है, SSP की जो परमिशन रिपोर्ट है, उसमें ये 489F का तस्करा किया गया है और डिफेंस थाने के बिल्कुल आलिम फाजिल हेड मोहरर और आलिम फाजिल रोज़नामचा मोहरर जो है कांस्टेबल शुएब ने जो है उसी परमिशन लेटर को पढ़कर उसी को एंट्री कर दी रोज़नामचे में। इस तरीके से जो है वो मुल्ज़िमों को एक तरह से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस पर जो है फिर SSP साउथ ने उन दोनों को सस्पेंड कर दिया। इसी तरीके से इत्तला ये भी मिली है कि हैदराबाद के SSP की जानिब से ख़ुद A सेक्शन थाने के SHO नेक मोहम्मद खोसो के अलावा ख़ुद उनके ही बैचमेट जो है साइड थाने के SHO वहीद शेख और उन्हीं के बैचमेट जो है ख़ुद हस्टी थाने के SHO असद पठान, इन तीनों को भी मुअत्तल किए जाने की इत्तला मिली है। अगरचे इनके मुअत्तली का कोई परवाना, कोई लेटर हमारी नज़रों से नहीं गुजरा, लेकिन इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है अपनी खाल बचाने के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि ये तमाम तर जो है वो कुर्रे या जो है इसकी कड़ियाँ जो है वो DIG पीर मोहम्मद शाह पर जाकर ख़त्म होती है। उन्होंने ही कहते हैं कि पुलिस ज़राए का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जो है वो SHO नेक मोहम्मद कोसो से कहा था कि भाई ये काम आपने करना है, इस दानिश मतीन को उठाना है किसी भी मुकदमे में और इसको डरा धमका कर जो है वो अपने मुतालबे से दस्तबरदार करवाना है। जिस पर कहते हैं कि नेक मोहम्मद कोसो ने कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, आप कहो तो हम ऊपर पहुंचा दें। उन्होंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यही काम करें। ज़राए का ये कहना है इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। अब इसको ज़ाहिर है वो डिनाई करेंगे, इस किस्म की बात हुई थी। अक्सर पुलिस वाले शेखियाँ मारते हैं, जिस पर कहते हैं कि नेक मोहम्मद कोसो ने DIG को कहा कि आप सिर्फ मेरे SSP को एक फ़ोन करवा दें, आदिल चांडियो को कर दें, ताकि वो मुझे कहे, ये ताकि मुझे जो है वो शेल्टर मिल जाए कि भाई मैं अपने SSP के कहने पर ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप DIG हैदराबाद ट्रैफिक हैं, तो आपके कहने पर बात बनेगी नहीं, आप मेरे SSP से मुझे कहलवा दें। उसने कहा ठीक है। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि पीर मोहम्मद शाह ने जो है वो SSP हैदराबाद आदिल चांडियो को फ़ोन किया कि यार ये काम है, ज़रा आप कह दें, इसको देख लें ज़रा कि ये SHO जो है नेक मोहम्मद कोसो इसको करें। उसने कहा सर कर देंगे। उन्होंने फिर नेक मोहम्मद कोसो कहा कि भाई वो पीर मोहम्मद शाह ने जो कुछ कहा उसको देख लें सर। इन्होंने इतना सा कहा। तो ये जिसके बाद जो है वो नेक मोहम्मद कोसो ने ख़ुद भी नहीं बल्कि
ان سے یہ کام کرایا اس شریف النفس ASI مرزا راشد بیگ ہے یا ارشد بیگ ہے، ان کے ذریعے جو ہے یہ کام ان سے کروایا، اور ان کو بھی اس کام کی اتنی سنگینی کا علم دیا کہ یہ اتنا بڑا آتش فشاں ہے، یہ اتنی بڑی جوالا مکھی پٹے گی کہ اس کے زد میں کوئی اور آئے نہ، لیکن میں ضرور آ جاؤں گا، یہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ افسران بالا کا حکم تھا، ان کے احکامات کو تسلیم کرنا ہی ان کی ڈیوٹی ہے، نہ کریں تو بھی سسپینشن ہے، کریں تو بھی سسپینشن ہے، یعنی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات تھی۔ لیکن اس وقت یہ بیچارے جو ہے مشکل میں آ گئے، جن کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، کوئی ان میں لینا دینا نہیں۔ میں نے آج جو ان سے بات کی تو بڑے ڈرے سہمے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، لیکن ہر بات میں کہا کہ آپ افسران بالا سے بات کریں، آپ افسران بالا سے بات کریں۔ یہ ہے اس وقت صورتحال۔ ان کا بیان خود لے چکے ہیں SSP حیدرآباد عدیل چانڈی، اور انہوں نے ساری گفتگو میں جو ہے وہ سارے معاملے کا ذمہ وار جو ہے وہ DIG پیر محمد شاہ اور خود نیک محمد کھوسو کو ٹھہرایا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن جب خود DIG سے جب پوچھا گیا اس معاملے میں پیر محمد شاہ سے، تو انہوں نے کہا بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک روٹین میں مجھ سے کسی نے کہا تھا کوئی کسی کو oblige کرنے کے لیے، میں نے کہہ دیا، چونکہ میں حیدرآباد کا DIG رہ چکا ہوں تو میں نے وہ سفارش کر دی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے، کتنے پیسوں کا معاملہ ہے، 31 کروڑ کا ہے، 36 کروڑ کا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے صرف ایک گڈ فیتھ میں جو ہے کسی کو oblige کیا، جو کہ عموماً پولیس کے بڑے افسران کرتے ہیں تعلقات کی بنیاد پہ۔ یہ انہوں نے کہہ کر اپنی کھال بچا لی کہ سارا معاملہ انہوں نے مدعا جو ہے وہ SSP حیدرآباد عدیل چانڈیو پر گرا دیا۔ تو اب عدیل چانڈیو بھی جو ہے وہ اس کے زد میں آ رہے ہیں۔ یعنی 14 جنوری کا یہ معاملہ ہے، 14 جنوری کو ان یعنی کہ دانش متین کو اغوا کر کے لے گئے، 16 جنوری کو جو ہے پھر IG سندھ جاوید عالم اوڈو کی جانب سے شوکاز نوٹس دیا گیا کس کو، DIG پیر محمد شاہ کو، کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ لیکن وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہ کر سکے، کیونکہ وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اپنی صفائی میں، کیونکہ بہت کچھ ان کے خلاف آ چکا تھا IG کے پاس، تو لہٰذا جب وہ کوئی اپنی صفائی پیش نہ کر سکے تو اس کے بعد پھر کوئی چارہ نہ تھا IG کے پاس کہ ان کی رپورٹ بھجوائی جائے سندھ حکومت کو، اور سندھ حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں جو ہے پھر ابھی اس وقت جو ہے لائن حاضر کر دیا۔ اب سونے پہ سہاگا کہ یہ اتنی پھرتی سے سارے کام ہو رہے ہیں کہ عدالتی کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے، ہائی کورٹ میں جو ہے اس میں کارروائی ہوئی اور جناب نوٹس جاری کر دی۔ اب 11 فروری کی ڈیٹ رکھی ہے کہ ان دونوں کو یعنی کہ IG خود پیش ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ DIG پیر محمد شاہ بھی بنفس نفیس خود عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ اب یہ عدالت میں پوچھا گیا ججوں کی طرف سے کہ بھئی جب آپ نے پھر وہاں ان کا CRO کیوں نہیں کروایا گیا، جب آپ اپنے مقدمے میں کراچی کے تاجر کو لے کے وہاں CRO کیوں نہیں کروایا گیا؟ CRO اس لیے آپ نے نہیں کروایا کہ آپ کا اغوا کا کیس کمزور پڑ جاتا اس کیس کی سماعت کے دوران۔ تو اب اطلاع یہی ملی ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ پیر محمد شاہ DIG ٹریفک جو کہ اس 36/2026 کے زد میں آ رہے ہیں، انہیں بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ سابقہ IG اس میں بہت مرکزی کردار اس وقت ادا کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں IG ہوتا تو میں تمہیں شوکاز ہی نہ دیتا، میں تمہیں ٹرانسفر ہی نہ کرتا، میں اسی وقت کیس کو پھونک مار کو اڑا دیتا۔ اس قسم کی باتیں اس کو کہی گئی ہے، مطلب دوسرے معنوں میں انہوں نے ملبہ سارا گرا دیا موجودہ IG جاوید عالم اوڈو پہ کہ انہوں نے آپ کا کوئی اس کیس میں اس برے وقت میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ کون دے گا؟ معاملہ اتنا گمبھیر ہے، اتنا سنگین ہے کہ اس میں تو حساس ادارے جو ہے وہ پڑ گئے ہیں، حساس اداروں کی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ خود مقدس حیدر جو کہ DIG اس کیس کی تفتیش کریں، ان پر بھی اس وقت نظر کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں اپنی پیٹی بند بھائی کو بچانے میں کوئی ڈنڈی تو نہیں مارے تفتیش کے اندر۔ تفتیش اس وقت ناک کی سیٹ پر چل رہی ہے، اور یہ جو بیچارہ بدقسمت ASI ہے، انہیں سسپینڈ جو کیا گیا ہے A سیکشن کے، انہیں اس کیس میں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی تاکہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ اب 11 فروری کو جو ہے وہ IG اور DIG پیر محمد شاہ دونوں کو جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے اسی کیس کے سلسلے میں۔ تو ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا خاص پروگرام دانش متین کے اغوا برائے تاوان کا۔ یہ آپ اسکرین پر اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہ
خود اے سیکشن تھانہ حیدرآباد سے متعلق ہے. ایک شخص جس کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ بھی بڑا بدتر سلوک جو ہے اسی تھانے کے پولیس والوں نے کیا ہے. یہ اے سیکشن تھانہ جو ہے اس وقت سرکاری عقوبت خانہ بن چکا ہے، ٹارچر سیل بن چکا ہے، جہاں پر اسی قسم کے کیس جو ہے کراچی سمیت پورے سندھ کے نمٹائے جاتے ہیں 30% پر. یعنی آپ کے لین دین کا معاملہ ہو، جس طرح یہ 36 کروڑ کا معاملہ ہے، تو 36 کروڑ کا معاملہ جو ہے یہ 30% کمیشن پر جو ہے وہ طے ہونے جا رہا تھا. یعنی کہ جو بھی کروائے گا، ایس ایس پی کروائے گا، ڈی آئی جی کروائے گا، بیٹے بیٹے جو ہے وہ انہیں 4 5 10 کروڑ روپے کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ اے سیکشن تھانہ جو ہے وہ اس کاموں کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت بدنام ہو چکا ہے. یہ کوئی ان کی پہلی واردات سامنے نہیں آئی ہے، ان کی تو اتنی وارداتیں ہیں کہ میرے سر کے بال ختم ہو سکتے ہیں، ان کی وارداتیں ختم نہیں ہو سکتی. یہ اتنی زیادہ ان کی وارداتیں ہیں. کسی کو اوپر پہنچانا، ہاف فرائی کرنا، فل فرائی کرنا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ جام شوروں میں جو ہے وہ 5 ڈاکو جو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا، جس کے جعلی ہونے کے درجنوں شواہد سامنے آ چکے ہیں. وہ ٹیلی فون کال جو ہے ٹریس ہو چکی ہے، جو کہ مرنے والے ڈاکو نے اپنے ہاتھوں ایک شہری کے ڈاکہ زنی کی وجہ مزاحمت پر مارے جانے کے بعد اپنے سرپرست ایس ایچ او کو کیا تھا. بعد میں اسی ایس ایچ او نے بلوا کر ان کا کام تمام کر دیا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یعنی کہ یہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے جو پی ایس پی افسران ہوا کرتے تھے صرف فنڈ کھایا کرتے تھے، یہ ان کا جرم ہوتا تھا. بعد میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ فنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں سے بھی مال کھانے لگے حرام. پھر اور ترقی کر لی کہ پھر انہوں نے یہ فنڈ کھانا شروع کیا، آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کر کے وہاں سے حرام کھانا شروع کیا. بعد میں اب اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں کے بھی جو ہے وہ سرپرستی کرنے لگے اور وہاں سے بھی مال کھانے لگے. اب اس سے بڑا جو ہے جرم اور کیا ہوگا؟ وردی پہن کے اتنی خطرناک وارداتیں کر رہے ہیں یہ پی ایس پی افسران، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی. انتہائی شرم کا مقام ہے سندھ پولیس کے لیے، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے کرداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں بچانے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں، اور جو لوگ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، انہوں نے آپ کو ایکسپلینیشن کیوں دی، آپ کا ٹرانسفر کیوں کیا، یعنی کہ آپ کے پیٹ پہ لات کیوں مارا. شرم کی بات ہے. پھر بھی یہ اپنے آپ کو ایماندار اور دیانتدار کہتے ہوئے ذرا سا نہیں شرماتے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پھر بڑی پوسٹوں کے لیے جو ہے وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو ہے پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا جائے، ہمیں یہاں لگایا جائے، ہمیں وہاں لگایا، کیونکہ ابھی تک ہماری جو ہے وہ ٹھڑک پوری نہیں ہوئی ہے، ہماری تشنگی باقی ہے. یعنی کرپشن نے ابھی ہمارا دل نہیں بھرا ہے. ان کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی سے بھر سکتا ہے، ان نوٹوں سے نہیں بھر سکتا ہے. ہر ملک کے نوٹ تو ان کے پاس ہیں، اور انہیں کیا چاہیے. لیکن یہ تھا اس وقت کا ہمارا گرما گرم پروگرام دانش متین کے اغوا 36/2036 پر. میں نے 36 کے آنکڑے کا ذکر کیا تھا. 36 کا آنکڑا جو ہے وہ ایک دوسرے کی بدترین مخالفت کے لیے ہمارے ملک میں استعمال ہوتا ہے کہ بھئی فلانے میں تو 36 کا آنکڑا ہے. کس میں 36 کا آنکڑا ہے؟ کہ جی جاوید اعلیٰ موڈو اور غلامی میمن میں 36 کا آنکڑا ہے. یعنی ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے. لیکن یہ جو علم اعداد ہے جو کرسچینٹی کے اندر جو ہے اور یہ یہودیت میں جو ہے یہ بڑا اس کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ بڑا یعنی کہ 36 مطلب 3 اور جمع 6 کو جمع کرو تو 9 کا ہندسہ بنتا ہے. یہ 9 کا ہندسہ بہت مقدس ہندسہ خیال کیا جاتا ہے. 9/11 اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یعنی کہ یہ لوگ جو انٹرنیشنل جو آپ کی کیا نام ہے یہ عالمی جو سامراج ہے آپ کا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جب کوئی بہت بڑی واردات کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ اس ہندسے کا سہارا لیتے ہیں. چاہے وہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہو، اگر آپ ان نمبروں کو کاؤنٹ کریں کیا نام ہے 1799 کو جہاں اس کی شہادت ہوئی تھی، بھٹو کی گرفتاری کو آپ دیکھ لو، بھٹو کی کیا نام ہے پھانسی کو آپ دیکھ لو. یعنی یہ جو بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہوئے تو اس کو اگر آپ ہندسوں کو گنو گے تو آخر میں 9 کا نمبر آئے گا. عمران خان کی گرفتاری یا ان کے خلاف جو بھی کارروائی اس پہ آپ نمبر کاؤنٹ کرو گے تو 9 کا ہندسہ آئے گا. 9 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اینڈنگ آف ٹائم، یعنی آپ کا اچھا ٹائم وہ ختم ہو گیا،
آپ کا برا ٹائم وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو میں نے کہا تھا 36/2026 کی FIR ہے جو درج ہوئی پولیس والوں کے خلاف جس میں آ رہے ہیں اس کے ضد میں, وہ ان کا اگر اچھا ٹائم ہے تو اب وہ ٹائم ختم ہو گیا, اب برا ٹائم شروع ہو گیا. تو یہ میں آپ کو ان کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں, ان کو میں یہ آگاہ کر رہا ہوں. یہ الہامی باتیں ہیں, لیکن میں پھر کہوں کہ یہ اب قدرت کی پکڑ میں آ چکے ہیں. لیکن یہ ان کا پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ تو ان کی واقعات تو بھرے پڑے ان کے. اس میں اگر کوئی PPM QPM ہوتا تو ان کے جو ہے یہ شولڈر بھرے ہوتے تھے ان قسم کے وارداتوں سے. لیکن چونکہ اس میں کوئی PPM QPM تو ہے نہیں, کوئی نشان حیدر تو ہے نہیں, لہذا وہ نظر نہیں آتا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنی وارداتیں ان کی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے ہو. لیکن چونکہ وہ کبھی کسی زد میں نہیں آئے, بہت بچانے والے لوگ ہیں, بچ جاتے ہیں. اب اس میں جو بچے ہیں تو میں نے کہا نا یہ کچھ قدرت کی پکڑ میں آئے ہیں. کہیں کسی کی آہیں بھی تو ہوتی ہے نا, کتنے لوگوں کے آپ دل توڑتے ہیں. کسی کی آہ تو فرش سے عرش کو ہلا دیتی ہے, کسی کی دل سے بدوا نکلی ہوگی جو ان کے اب گلے کا پھندا بننے جا رہی. میری بھی ان سے کوئی عداوت نہیں ہے, میری ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے, لیکن جو حالات اور واقعات میرے سامنے آ رہے تو پھر میں بھی جو ہے چھپ رہے بغیر نہیں رہ سکتا. کلیجہ میرا بھی پھٹتا ہے کہ میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں. میں کیوں نہیں ان کو آئینہ دکھا کے ان کے آڑے ٹیڑے بدبودار چہرے کیوں نہ دکھاؤں, دنیا کو نہیں. یہ میرا تھا آج کا پروگرام. اپنی اسی کے ساتھ چاہتا ہوں. اللہ حافظ.